کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك دين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین، بزرگوں اور نوجوان ساتھی، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی بجائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دی اور جس نے ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ بے شمار صلاۃ و سلام اللہ کے نبی اللہ کی طرف کیا پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی خاتم النبی امام المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے لوگوں کی روح ہدایت کے لیے مقبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو یہاں پر ایک اہم مقصد کے لیے جوڑا ہے۔ ہم سب ایک اہم مقصد کے لیے جڑے ہیں، وہ یہ ہے کہ دین سیکھنا اور سکھانا۔ یہ مجلس انتہائی اہم مجلس ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ لوگ الگ الگ مقاصد کے لیے لوگ جمع کرتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں اور ایسے پروگرامات منعقد کرتے ہیں، لیکن ان سارے اجتماعات میں، سارے پروگرامات میں سب سے اہم اور سب سے افضل اللہ کے نزدیک اگر کوئی مجلس ہے وہ دینی مجلس ہے، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آج اس مجلس میں ایک اہم مقصد کو لے کر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ایک اہم عنوان پر گفتگو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنی ہے، وہ ہے ماہ محرم اور متعلق کچھ اہم نصیحتیں۔ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اسلام کے 12 مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اسی دن سے جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑی الگ سے فوقیت اور خصوصیت عطا کی ہے۔ اللہ نے کہا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، احترام والے مہینے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیان کیا: ذالک الدین القیم، یہ مضبوط اور مستحکم دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ تو اس آیت میں کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ دوسری بات ہے کب سے؟ اس وقت سے اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینوں کو خصوصیت دیا ہے، انہیں
ایک الگ مقام، الگ فضیلت دیا ہے اور ان کی الگ خصوصیت ہے۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے ہونے کا شرف حاصل ہے۔ وہ مہینے کون سے ہیں؟ اس کے وضاحت اللہ کے نبی کی حدیث سے ملتی ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر بين الجماد وشعبان۔ اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ زمانہ گھوم پھر کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت میں سے پہلے تھا، اس وقت تھا جس وقت اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا۔ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں جیسا کہ آیت میں بیان کیا گیا۔ اب اس حدیث میں ان 4 حرمت والے مہینے، احترام والے مہینوں کو گنایا جا رہا ہے، وہ کون کون سے؟ اللہ نے کہا ثلاثۃ متوالیا، ان 4 مہینوں میں 3 مہینے لگاتار آنے والے مہینے کا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ ہے۔ اور چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جن 4 مہینوں کی بات کہی جس کو اللہ نے حرمت والے مہینوں کا ہونے کا شرف عطا کیا، وہ مہینے کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ تو اس آیت کو، اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد اس مناسبت سے ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کی فضیلت کا ہم انداز اس آیت اور اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ یہ مہینہ جو محرم کا مہینہ انہی 4 مہینوں میں سے جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ تو محرم کے مہینے کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ، احترام والا مہینہ، اللہ نے اس کو احترام والا مہینہ قرار دیا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک شریعت میں بعض چیزوں کو بعض فضیلت دی گئی ہے۔ مہینوں کے دنوں کے اعتبار سے دیکھا جائے جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت ہے، راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے لیلۃ القدر کو بڑی فضیلت حاصل ہے، اور اسی طرح مہینوں کے اعتبار سے دیکھا جائے رمضان کے مہینوں کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ 4 حرمت والے مہینوں کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ آتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے جو اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، احترام والا مہینہ قرار دیا، اس کے احترام کیسے کریں، اس کی عزت کیسے کریں؟ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں خود بیان کیا۔ 4 حرمت والے مہینے کی بات کرنے کے بعد کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ایک انسان ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ان 4 حرمت والے مہینوں کا احترام اس طور پر کرے گا کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر ظلم کی بات کریں، گناہ کی بات کریں، نافرمانی کی بات کریں، سال کے کسی بھی مہینہ، کسی بھی ہفتہ، کسی بھی دن، کسی بھی لمحہ، کسی بھی موقع پر حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کو میں نہیں کرنا ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے ہیں، کچھ مہینے ایسے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں جہاں پر جس موقع پر، جس مہینے میں، جس دن گناہ کرنا خصوصی طور پر ہمیں بچنا ہے، خصوصی طور پر اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کی خاص طور پر تعلیم دی، خاص طور پر تعلیم دی۔ کیونکہ گناہ سے بچنا کیا ہے؟ گناہ سے بچنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اس لیے محض اس لیے پیدا کیا وہ میری عبادت کریں۔ اور پتہ ہے قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کی شروعات سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سے ہوتی ہے۔ تو بقرہ میں شروعات میں 3 لوگوں کا تذکرہ ہے، مومنوں کی تذکرہ ہے، منافقوں کا تذکرہ ہے اور کافر مشرکوں کی تذکرہ ہے۔ اور ان کے تذکرہ کے بعد اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو حکم دیا ہے وہ اسی بات کو حکم دیا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں سے، پورے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا اے لوگوں، ہم نے تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا حکم اللہ نے سارے انسانوں کو دیا ہے، ساری انسانیت کو دیا ہے وہ عبادت کا۔ تو پہلا یہ تو معلوم ہو عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ایک سوال اور پیدا ہو تو عبادت کہتے کس کو ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو عبادت کی تعریف کرتے ہوئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہترین تعریف کی۔ عبادت کہتے ہیں ہر وہ بات، ہر وہ کام جو چاہے وہ ظاہری ہو باطنی ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ پسند کرتا ہے، یہ عبادت کی تعریف ہے جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ بات جو ہم کرتے ہیں، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں، چاہے ظاہری ہو باطنی ہو، جس سے اللہ پسند کرتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو اس تعریف کو سامنے رکھا جائے تو عبادت کے طور پر جو بھی آج خرافات اور بدعات ایجاد ہے وہ آٹومیٹکلی خارج ہو جاتی ہے۔
کیونکہ وہاں پر اللہ کی رضامندی ہونا لازم اور ضروری ہے. اس عبادت میں، اس کام میں جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، جسے ہم دین سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، اس میں ایک شرط ہے اللہ نے رکھی ہے کہ وہ اس عمل سے، اس بات سے اللہ راضی ہو. جب اس بات سے اللہ راضی ہی نہ ہو، چاہے ہم کتنی اچھی عبادت اور نیکی سمجھے، ثواب سمجھے، وہ عبادت اللہ کیا نہیں کہلائے گی. تو اللہ کی بات معلوم ہے، عبادت کیا چیز معلوم ہے، ہر وہ بات کو اللہ پسند کرتا ہے. مزید اس بات کے مطلب مسئلے میں یہ ہے کہ عبادت کتنی طریقے کے ہیں؟ 2 طریقے. اللہ نے کہا عبادت کرو، کو کیا کر کیسے کرنا ہے، کون سی چیز ہے؟ تو عبادت 2 طریقے کی عبادت ہے، کرنے والے اور نہ کرنے والے. کچھ کام ایسے جسے اللہ نے کرنے کو حکم دیا جسے کرنا ہے، کچھ کام ایسے جسے اللہ نے بچنے کو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو عبادت 2 طریقے ہیں. جس کام کرنے کا حکم کرنا عبادت ہے، جس کام سے بچنے کا حکم اس سے بچنا عبادت. کرنے والی بات کے طور پر کہا جائے نماز، روزے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ سب ہوتے. نہ کرنے والی جھوٹ سے بچنا، گناہ، چوری سے بچنا، غیبت سے بچنا، گالی سے بچنا، کسی کو تکانے سے بچنا، بدعت سے بچنا، شرکیات سے بچنا، اس سے بچنا عبادت ہے. تو عبادت 2 طرح کے کام کو کہا جاتا ہے. اللہ جس کام کے کرنے کا حکم بھی اس کو کرنا عبادت ہے، اور جس سے بچنے کا حکم بھی اس سے بچنا عبادت ہے. تو اللہ نے ان حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتا دیا کیا کہا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرو. یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنے کا مطلب اپنے آپ کو مار لینا وہ بھی شامل ہے. اس سے اہم چیز ہے کہ گناہ کے کام مت کرو، غلط کام، کیونکہ عبادت میں شامل ہے. اگر آپ گناہ کے کام کر رہے ہیں، آپ عبادت سے ہٹ رہے ہیں، آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں. کیونکہ عبادت 2 چیز کا نام ہے، اللہ نے اس کا کرنے حکم جس کو کرنا اور اس سے بچنے حکم جس سے بچنا. تو کرنے والے کام تو کر رہے ہیں، لیکن بچنے والے کاموں سے آپ نہیں بچ رہے ہیں، گویا کہ آپ عبادت سے ہٹ رہے ہیں. تو اللہ نے خصوصیت کرتے ہوئے ہر وقت، ہر لمحہ میں اللہ کی باتیں کرنی ہے. اللہ نے اس کا کرنے حکم کرنا ہے، اس سے بچنے کی تعلیم سے بچنا ہے. ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ ہمیں گناہوں کے کاموں سے بچنا ہے. اگر ہم ان مہینوں میں اگر اپنے آپ پر گناہ ظلم کرتے، گناہ کام کرتے ہیں، تو ایک پہلی بات ہم عبادت سے ہٹ رہے ہیں، اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں. دوسری بات اس مہینوں کی ہم بد احترامی کر رہے ہیں اور بے عزتی ہم کر رہے ہیں. اللہ نے اس میں کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. اللہ پتہ ہے صرف ظلم کا اتنا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو پیٹ لینا، مارنا، اتنا یہ نہیں ہے. اپنے آپ کو خودکشی کرنے ہی ظلم نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نافرمانی جو اللہ کی نافرمانی ہے، جو آدمی اللہ رسول کی بات نہیں مانتا، وہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. فانساهم انفسهم، اللہ کو بھولنے کو اللہ رب العالمین اپنے آپ کو بھولنے سے تعبیر فرمایا. جو اللہ کو بھولتا ہے وہ اپنے آپ کو بھولتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھولتا ہے. اسی طرح جو بھولنے کا مطلب، اللہ کو بھولنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کی عبادت کو انجام نہ دینا، اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرنا، گناہ و نافرمانی سے نہ بچنا، گناہ کاموں کو انجام دینا. تو اللہ نے جو اپنی نافرمانی کو، انسان کو اپنے اوپر ظلم سے تعبیر فرمایا. تو اگر آپ ہم گناہ کر رہے کسی بھی طرح گناہ، گویا کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہے. تو اللہ نے جو کہا فلا تظلموا انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا. تو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کا احترام ہم اس طور پر کریں گے کہ اس مہینے میں خصوصیت سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تو یہ مہینہ 30 دنوں کا ہے، اور 30 دنوں میں اگر اس کی ہم کوشش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بڑے چھوٹے ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، گویا کہ اپنے آپ کی تربیت یہاں پر کر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی تربیت یہاں پر کر رہے ہیں. تربیت کرنا مقصود ہے، کیونکہ اپنے ظلم سے بچنا عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ اس مقصد کی طرف لانا چاہتے ہیں، ان مہینوں کو لا کر، ان خصوصی مواقع کو لا کر ہمیں اپنے مقصد کی طرف لانا چاہتے ہیں. اس مقصد سے ہم بھول گئے ہیں، اس مقصد کو ہم بھول اس مقصد پر لانا چاہتا ہے. تو اس مہینے میں اگر ایک آدمی شروع سے لے کر 30 دن کمپلیٹ ہونے تک اپنے آپ کو ظلم کرنے سے، گناہ سے بچے رہے گا، اس کی تربیت ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی، تو آگے کے آنے والی زندگی، آگے کے آنے والے ایام میں بھی اپنے آپ گناہوں سے وہ بچا سکتا ہے. گویا کہ یہ ایک تربیت کا مہینہ بھی. اور مزید اس مہینے کے متعلق اگر کہا جائے تو اگر ہم نے اللہ نے کہا ظلم سے بچو، تو اگر ظلم کی بات اگر کی جائے، گناہ کی بات کی جائے، گناہ کے متعلق بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے کہی ہے. گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے. گناہ انسانی زندگی میں، دنیا اور آخرت میں ناکامی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے چھیننے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ کی لعنت کا ذریعہ بنتا ہے. بہت سارے نقصانات اس کے ہیں. اور سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟
سب سے بڑا گناہ کا اگر کوئی نقصان ہے دل کا سخت ہونا، قساوت قلب کا شکار ہونا۔ اللہ کے نبی نے کہا ان المؤمن اذا اذنب كان نقطة سوداء في قلبه، جب ایک مومن گناہ کرتا ہے اس کے دل میں سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے، کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اگر اسے توبہ کر لیتا ہے، اسے گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، وہ گناہ دھل دیا، وہ سیاہ دھبا دھل دیا جاتا ہے۔ فإن زاد زيد، اگر وہ گناہ سے توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کے بعد گناہ کرتے جاتا ہے، کرتے گناہ کا عادی بن جاتا ہے، تو سیاہ دھبا بڑھتے 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 پورے دل کو چھا جاتا ہے، پورے دل کمپلیٹ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور کس حالت تک پہنچ جاتا ہے؟ گناہ کا عادی بن جاتا ہے انسان، اسے گناہ نظر نہیں آتا، حرام نظر نہیں آتا، نافرمان نظر نہیں آتی، بلکہ گناہ کو شوقین بن جاتا ہے، گناہ اسے اچھا لگنے لگتا ہے۔ پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے قرآن کی آیت کو بیان کرنے لگتے ہوئے بیان کیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ یہ لوگ اچھی نصیحتوں کیوں نہیں سنتے، نصیحتوں کے کام نہیں کیوں نہیں آتا، قرآن کی آیتیں ان کی زندگی کو تبدیل کیوں نہیں کرتے، قرآن کی آیتوں کو سن کے اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے، اللہ کی اچھی نصیحتوں سے فائدہ کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ ان کے دلوں میں خرابی ہے۔ بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگالود ہو چکے ہیں، زنگالود ہوئی کہ ان کو کوئی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی باتیں دکھائی نہیں، اچھی باتیں دکھائی نہیں دیتی، اچھے نصیحت سنائی نہیں دیتی، ان کے اندر تبدیلیاں نہیں آتی۔ اللہ کے لیے بات بتائیں کہ دل کا بہت بڑا مقام ہے، دل ہر چیز کی اصل ہے، اعضاء کی حفاظت کے لیے دل کی حفاظت ضروری ہے، جب تک دل کی حفاظت نہ ہو تب تک ہماری اعضاء کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا دل کا ہمارے انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے دل ہے، اگر اس کی اصلاح ہو پورے اعضاء صحیح رہیں گے، اگر اس کی اصلاح نہ ہو تو پورے اعضاء خراب ہو جائیں گے، تو دل کی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ گناہ کے بعد گناہ کرتے جائیں گے بہت سارے گناہ، تو آدمی کے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر زنگالود ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر کسی کی اچھی باتیں میں نظر نہیں آتی، کسی اچھی باتیں میں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اتنے ایسے ہو جاتے ہیں، آنکھیں دیکھنے کی آنکھیں تو ضرور ہیں لیکن حق باتیں ہم نہیں دیکھ نہیں پاتے، کان تو ضرور ہے لیکن کان سے ہم سن نہیں پاتے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، حقیقت میں دل اندھا ہوتا ہے۔ کہا لا تعمل الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، حقیقت میں دل اندھا ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے کان کے بارے میں کہا کانے بہرے نہیں ہوتے بلکہ دل بہرے ہوتے، دل جب دل میں سختی آ جاتی ہے، قساوت قلب کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کان سے اچھی باتیں نہیں سنتے۔ تو گناہوں کے سب سے بڑا نقصان، اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات ہیں، اس مسئلے میں ابھی وہ مناسب وقت نہیں کہ ان چیزوں کو بیان کریں۔ تو ایک بڑا سب سے بڑا نقصان میں نے بیان کیا جو بنیادی نقصان ہے کہ دل کی خرابی، اور دل کی خرابی اصل خرابی ہے، تو دل ہی خراب ہو جائے، ہمارے اعضاء خراب ہو جائیں گے، پھر ہمارے عقائد بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے، اعمال بگڑ جائیں گے، ہمارا بولنا سننا دیکھنا کھانا پینا چلنا پھرنا، ہماری ساری چیزیں غلط راہ پر چلے جاتے ہیں، جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کے اندر خرابی آتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کو لا کر ہمیں تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہماری اصلاح کرنا چاہتا ہے، یہ بتا کر فلا تظلموا من انفسکم، تم اس مہینے کے احترام کرتے اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس مہینے سے خصوصاً اس مہینے میں اپنے آپ کو اب دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، بولتے ہوئے، پہنتے ہوئے، کھاتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، کچھ بھی کام کرتے چلتے پھرتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین نے ظلم ہر سال کے ہر مہینہ حرام ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ نے اس کو اس مہینوں کو خصوصیت بخشی ہے، تو لہذا ان مہینے میں، حرمت والے مہینے میں کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، اس کی برائی دوسرے مہینے میں کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اسی طرح جو آدمی اس مہینے میں اچھا کام کرتا ہے اس کی اچھائی، اس کی نیکی دوسرے مہینے میں کرنے کے مقابلے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے احترام دو طریقے سے کرنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے اور اچھے کام کرتے ہوئے، یہ ہمارا کام۔ اور خصوصیت کے ساتھ اس مہینے کی فضیلت کی اگر بات کریں تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کے بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے کہا سب سے افضل اگر روزے کسی مہینے کا ہے رمضان کے بعد، رمضان کا درجہ تو بہت بلند ہے کیونکہ فرض روزے ہیں، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے کی بڑی اگر فضیلت ہے تو محرم کے مہینے کی فضیلت ہے۔ اللہ نے یہ بات اللہ کے لیے بیان کرتے وقت اللہ نے کہا، محرم کے مہینے کی تذکرہ کرتے ہوئے کہا شہر اللہ کا، محرم کہنے کو شہر اللہ، ہر مہینے اللہ کے، ہر مہینے اللہ کے، لیکن خصوصیت محرم کے بارے میں کہا شہر اللہ، شہر اللہ۔ اس نسبت کو نسبت تشریف کہا جاتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کسی بھی چیز کو اپنی طرف نسبت کر کے کہیں کعبۃ اللہ، بیت اللہ، شہر اللہ،
تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. ہر چیز اللہ کی دنیا میں آسمان میں رہنے والے ہر چیز اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہیے اگر آپ اپنی طرف جوڑ دیں کعبۃ اللہ بیت اللہ شہر اللہ تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے. تو اس حدیث میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس محرم کی فضیلت میں اندازہ ہوتا ہے اللہ نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کا، اللہ کا مہینہ کا. اور دوسری فضیلت تیسری فضیلت اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس مہینے میں روزے رکھنا، اس مہینے میں روزے رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل ترین اعمال میں سے. جو دیکھا جائے تو اکثر یہ عمل مسلم طبقے سے غائب ہے. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مہینے کی فضیلت سے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوں. اگر آپ دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں چاہے کتنے بھی روزے پورے مہینے کی بھی روزے رکھیں، لیکن اس مہینے میں روزہ رکھنا ان مہینوں میں رکھنے کے مقابلے بہت زیادہ فضیلت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. تو ایک فضیلت اس مہینے کی ہے کہ ایک مہینے کو قدرت حاصل ہے روزے کے اعتبار سے، اور اس میں کیے جانے والے خصوصی اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ روزوں کو رکھنا، کثرت سے روزے رکھا جائے. اور ان روزوں میں سے ایک اہم روزہ عاشورہ کا روزہ ہے. عاشورہ کے 10 محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے. عاشورہ کا روزہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على کہتے ہیں فضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کو اہمیت، کسی دن کے روزے کو اہمیت دیتے ہوئے اتنا نہیں دیکھا کہ جس کی کسی بھی دن کو اہمیت ہے جس دن کا روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہو، کسی دن کو نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے دن کو اور رمضان کے مہینے کو. تو بتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عاشورہ کے روزے کے رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور عاشورہ 10 محرم کی اگر بات کہیں رمضان کے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان کا روزہ فرض ہوا عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کی سنت مستحب وہ ابھی بھی باقی ہے. عاشورہ کا روزہ مسلمانوں کے نزدیک نہیں، قریش کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث بخاری کو بیان کرتی ہے کانت قریش ان قریشا تصوم یوم عاشورہ، قریش کے لوگ عاشورہ کے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امر بصیامی اس دن کے روزے کا رکھنے کا حکم دیا حتی پوری رمضان، جب تک رمضان فرض نہیں ہوا تھا تب تک اس کی فرضیت باقی رہی. جب رمضان فرض ہوا تو اللہ کے نبی نے کہا فمن شاء فلیصم ومن شاء افطر. رمضان کی فرضیت کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جو چاہے اس دن کے روزہ رکھے اور جو چاہے اس دن کو روزہ نہ رکھے. تو عاشورہ کے بارے میں پتا چلا کہ یہ رمضان کا میرے روزہ فرض تھا، لیکن رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت ختم ہوئی، لیکن اس کی سنت ابھی بھی باقی ہے. اللہ کے نبی خصوصی طرح سے اس مہینے کے روزے رکھتے، اس دن کے روزے رکھنے کے اہتمام کیا کرتے تھے. اس دن کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 10 محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے؟ 10 محرم کے روزے رکھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا کہا جب پوچھا گیا محرم 10 محرم یعنی عاشورہ کے روزے کی متعلق پوچھا گیا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا یکفر السنۃ الماضیہ، جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اس کی وجہ پچھلے سارے سال ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو، کتنی بڑی فضیلت کی ہے. ہم انسان سے بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں، بہت سارے غلطیاں ہو جاتے ہیں. ہر انسان اللہ کی معافی کا محتاج ہے، اللہ کی معافی کا محتاج ہے. یہ ضروری ہے کہ جب ہم اللہ سے ملے قیامت آخرت میں اللہ سے ملے تو اس حالت میں ملنا ضروری ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو، ہمارے گناہوں کی بخشش ہو. ایک مومن ہمیشہ اس قسم میں رہتا ہے کوئی ایسے کام ہو جو کام ہمارے میرے بخشش کا ذریعہ ہو تو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جو کام جو عمل ہمارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے، وہ اہم کام جو اس مہینے میں آنے والا ہے. قریب میں ایک دن کے بعد ہمیں ملے گا، 2 دن کے بعد وہ ہے عاشورہ کے روزہ. عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کی گناہوں کے جو چھوٹے گناہ ہیں اس کے لیے ہمیں کفارہ وجہ دی، بڑی فضیلت کی چیز ہے. تو لہٰذا اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس کو رکھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو اللہ کے نبی کو بتایا، عبداللہ بن عباس کی بخاری پر ایک حدیث ہے، ان کو بتایا گیا کہ یہ روزے کی اہمیت یہودیوں کے نزدیک بھی ہے، اور وہ بھی اس دن کے روزہ رکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی نے پوچھا، ان کو پوچھا گیا کہ کس وجہ سے آپ اس دن کی روزہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ وہی دن ہے، یہ وہی دن ہے عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے بچایا. اس کے طور پر اس کی شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. تو آج یہودی اس کی وجہ سے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی نے بات سنی تو اللہ کے فَنَحْنُ أَحَقُّ مِنكُم بِمُوسَىٰ،
ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدت رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا، ان کی مخالفت کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے کہا اگر اگلے سال اگر میں زندہ رہوں گا فلما كان عام المقبل ثم اليوم التاسع، اگر ہم اگلے سال زندہ رہیں گے، میں اگر زندہ رہوں گا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ یہ کیوں کہا اللہ کے نبی نے؟ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہو، یہودیوں کی مخالفت کرتے، تو لہٰذا عاشورہ کا روزہ اہم روزہ ہے، اس کی فضیلت ہم نے سنا، پچھلے 1 سال کی گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، یہ اس میں یہودیوں کی مخالفت، اس میں یہودیوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں محرم کے متعلق ہمیں معلوم ہے، بہت ساری باتیں۔ ایک اہم بات محرم کے متعلق یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم نے سنا کہ محرم کی جو عاشورہ کا روزہ ہے، اس کی حکمت ہم نے اس کے بارے میں ایک بات سنی کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، بنی اسرائیل کو فرعون اس کے لشکر سے نجات دلایا، تو یہاں پر اس کا کنیکشن موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک اہم پیغام ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس دن جب یہ بات ہم نے سنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دلایا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک اولوالعزم پیغمبر، 5 اولوالعزم پیغمبر ہے جو ہے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ایک عظیم پیغمبر ہے، ان کے بہترین ان کا قصہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کئی جگہ الگ الگ تعبیر، الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو مسلمان ہونے کے ناطے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نبی جو ہم اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سارے نبیوں پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے، ان میں سے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو نبیوں پر ایمان پر ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ان پر ایمان لانے کے ساتھ، ان کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کو پڑھنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، تاکہ انہوں نے کس طرح ایمان کو اپنایا اس کو ہم پہچان سکیں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، اللہ کی اطاعت کس طرح کی، کیسی مصیبت ان کی زندگی میں آیا، اس مصیبت میں انہوں نے کیسے رویہ اختیار کیا، کیسے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، ان کا عمل کیا تھا، ان کے طریقہ کار کیا تھے، ان کے اخلاق کیا تھے، تاکہ یہ چیز ہمیں معلوم ہو سکے۔ تو ہمارے ہمیں ساری کی ذمہ داری ہے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں۔ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کی زندگی بے شمار پیغامات ہمیں ملتے ہیں، بے شمار چیزیں، وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے زندگی کے متعلق بیان کیا جائے۔ بہت ساری آزمائش ان کی زندگی میں آئی، لیکن ان سارے آزمائش میں وہ کھڑے رہے، صبر و ثابت قدمی کا ثبوت دیا، اپنے قوم کو ہمیشہ اچھے نصیحتوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت دیتے رہے اور اللہ رب العالمین تک لاتے رہے، اور ہمیشہ گناہوں سے ہر قدم پر برائیوں سے بچاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے بارے معلوم ہے، اس وقت اگر کسی قوم کی سب سے افضل تاثیر تو بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام قوم کو، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بے شمار انعامات سے نوازا تھا، لیکن اتنے ہی زیادہ وہ قوم بڑے اللہ کی نافرمان قوم، اتنی سارے احسانات کے بعد بہت سے نافرمانی کرنے والی۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ جدوجہد ان قوم کی اسلام میں لگاتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی زندگی کے متعلق پڑھے، تاکہ ان کی زندگی جو بہترین پیغام ہے تو اس کو ہم لے کر اس کے مطالعہ اور ان پیغامات کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ یہ ساری باتیں محرم کے متعلق تھی۔ محرم کے مہینے میں کچھ اہم باتیں بھی جاننا بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ محرم بھی وہی مہینہ ہے جس مہینے میں کچھ خرافات اور بدعات کو ایجاد کیے جاتے ہیں، خاص طبقے کی طرف سے، جو طبقہ جس میں اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا ہے، ان طبقے کے ذریعے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت تو کرتا ہے، لیکن اس مہینے میں محرم عاشورہ کے دن میں، محرم کے دنوں میں بہت سارے بدعات و خرافات کو شکار ہے۔ وہی خرافات میں سے حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر ماتم بنانا، اپنے اوپر ظلم کرنا، ماتم بنا، اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اوپر اپنے آپ کو پیٹ لینا، مار لینا، یہ عام بات ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت سے اس مہینے کی برتری بیان کرتے ہوئے کہا فلا تظلموا فی انفسکم، اپنے اوپر ظلم مت کرو، لیکن بالکل مخالفت کرتے اللہ تعالیٰ کی آیت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے پر ظلم کرتے ہیں، اچھے ارادے کا ظاہر کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی ماتم، اس کے افسوس کا، اس کے غم کا اظہار کرنے کے نام پر کیا کرتے، عقیدت کے نام پر، ان کی عقیدت کے نام، شہادت کے غم کے نام پر اپنے آپ کو ظلم ہو جاتے ہیں۔ کبھی شریعت میں سراسر حرام، اسلام میں کسی کی موت پر رونا دھونا، اپنے آپ کو پیٹ لینا، مار لینا سراسر بڑے گناہوں میں سے، جاہلیت کے کاموں میں سے۔ اللہ کے نبی نے کہا اربع فی امتی من امر الجاہلی، 4 کام ایسے جو جاہلیت کے کاموں میں سے، وہ کون سے کام ہیں؟ الفخر بالاحساب، یعنی خاندان کے اعتبار سے حسب و نسب پہ فخر کرنا، میرا خاندان اونچا ہے، میں سید ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ والطعن فی الانساب،
دوسروں کے خاندان پر کام کرنا، اس کے خاندان نیچے ہو، فلاں ہے، اپنے خاندان فخر کرنا، دوسرے خاندان پر کام کرنا، ایک علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ بہت سارے علاقے مسلمانوں میں افسوس کے تو مسلمانوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے، زبانی اعتبار سے عصبیت ہے، خاندانی اعتبار سے جو شریعت سراسر حرام ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان کیا وَلِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، یہ بھی حرام کام ہے، جاہلیت کام ہے۔ چوتھی بات اللہ نے بتایا النیاحہ، نوحہ کرنا۔ نوحہ کہتے ہیں کسی کی موت پر چیخنا، چلانا، بیکار کی ناشکری کی باتیں، کلمات نکالنا، اللہ پر تشنیع کرنا، اللہ پر ملامت کرنا، یہ سب بات ہے، یہ سراسر جاہلیت کام ہے۔ اتنا اللہ کے نبی نے ایک بڑی بات کی، یہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے نبی نے کہا لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص۔ اللہ کے نبی نے کہا ہم میں سے نہیں، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا ایمان، اس کا اسلام سچا نہیں ہے، پکا نہیں ہے، یا وہ کامل نہیں ہے۔ وہ کون بدبخت ہے جس کا ایمان، اس کا اسلام پکا اور کامل نہیں ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا من ضرب الخدود، جو اپنے گالوں کو پیٹ لیتا ہے، وہ شق الجروح، اپنے گریبان کو پھاڑ لیتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ خاص طور پر جہاں تک عورتوں میں پائی جاتی ہے، کسی گھر میں موت ہوتی ہے، عورتیں چیختی ہے، چلاتی ہے، بالوں کو بکھیر دیتی ہے، اپنے آپ کو نوچ لیتی ہے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی چیزیں، یہ آج امت کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ چار جاہلیت کی امت میری امت میں پائے جاتے ہیں، اسے وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے خود کس امت کے بارے میں بتایا یہ چیز ہے اور یہ غلط ہے، جاہلیت کام ہے، اور ایسے کرنے والے گناہ کا شکار ہے، وہ ہم میں سے نہیں کہا، اس کے اسلام میں نقص ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ لیکن شیعہ حضرات اس کو کرتے ہیں، شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ان مہینے میں شیعہ حضرات مرزا کے شہادت غم کے نام پر اپنا پیٹ لیتے ہیں اور مار لیتے ہیں۔ صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے؟ نہیں، شہادت بہت سارے صحابہ کی، خلفائے راشدین میں علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تعلقات صحابہ سے، ہمارا ایمان صحابہ سے ہے، ان کی شہادت پر ہمیں غمگین ضرور ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے شہادت کے غم کے نام پر، اس کے نام پر غلط کام کو انجام دے، اس کی اجازت اسلام میں نہیں دیتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کے بیٹے ابراہیم تھے، ابراہیم کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا کہا، ان کے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو تھے، اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا آنکھیں نم ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی بات کہیں گے اس سے ہمارا رب راضی ہے۔ یہ ہمارا منہج و طریقہ ہونا چاہیے، کیسی مصیبتیں، کیسی پریشانیاں ہیں، لیکن آنکھیں کبھی ہوتا ہے اپنی چاہنے والے کی موت پر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل میں غمگین ہوتے ہیں، دل غمگین ہوتے ہیں اور بیزار ہوتے ضرور ہیں، لیکن زبان سے کبھی کفریہ کلمات نہیں نکالیں گے، اللہ پر ملامت نہیں کریں گے، ایسی غلط باتیں اور ناشکری کی باتیں نہیں نکالیں گے۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن این امت کیا آج امت مسلمہ کی یا جو شیعہ حضرات کی این اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف عمل نظر آتا ہے۔ اور ایک اہم چیز، ایک اہم نقطہ اس مسئلے میں اس مہینے میں جاننے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ صحابہ کرام، اس مہینے میں صحابہ کرام کے بارے میں جاننا بہت ضروری، اسی لیے ضروری ہے کہ ایک طبقہ صحابہ کے اس مہینے میں حجت کے ساتھ اس مہینے میں صحابہ پر تلان کیا جاتا ہے، انہیں کافر گردانا جاتا ہے، انہیں جہنمی کہا جاتا ہے، ان کو پر ٹیچر اٹھایا جاتے ہیں، ایون اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ عنہا پر تان کیے جاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کہی جاتی ہیں جو سراسر کفر ہے، جو ایمان کے خلاف بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے شیعہ نہیں دیتا کہ وہ کسی صحابی کو گالی دے یا صحابی کا اعلان تان دے۔ کیوں؟ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ صحابہ کون ہے؟ صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اگر رحمہ اللہ نے کیا کہا، صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہو۔ جب صحابی کی تعریف ہی ہو ایمان کی حالت میں، جب عیسیٰ سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت اس میں موت ہوئی ہو، اس کے بارے میں ہم تان کر سکتے ہیں، لعن تان کر سکتے ہیں، برا بھلا کہہ سکتے ہیں، ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے کس نے چنا؟ اللہ کے نبی کو کمپینین کے طور پر کس نے چنا؟ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو اللہ کے نبی کی صحبت صحابی کے طور پر چنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ اللہ نے انہیں اللہ کے نبی کے صحابی بنایا۔ اور پتہ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے سامنے قرآن کی آیت نازل ہوئی، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان احادیث سے سنی اور جنہوں نے احادیث کو محفوظ کیا، قرآن کی آیتوں کو محفوظ کے لکھ کر اور اپنی سیرت محفوظ کیا، آگے آنے والے لوگوں تک پہنچائے، جس اور امت تک لوگوں کو اسلام کی دعوت کو پہنچائے۔ اس وجہ سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے ہم اور آپ مسلمان ہیں۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر قرآن کی آیت پڑھے، اللہ رب العالمین نے کیا کہا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان کے ایمان کو مان لیا قرار دیا۔ صحابہ سے مخاطب اللہ نے کہا اگر تمہارا ایمان، ان کا ایمان، دوسرے لوگوں کا ایمان، قیامت کے صبح تک آنے والے لوگوں کا ایمان تمہارے ایمان کی طرح ہو جائے، تب
وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ہدایت کا کرائٹیریا اللہ نے جو بیان کیا ہے، ہدایت کو پیمانہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، وہ صحابہ کے ایمان کے مطابق ایمان لانا۔ ہمارا ایمان جب تک صحابہ کے ایمان کی طرح نہ ہو تب تک ہم سچے مومن اور سچے مومن نہیں ہوں گے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہمارے گھر میں صحیح دین پر ہمیں قائم ہونا ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنا ہے یا قرآن و حدیث کو صحیح طور پر عمل کرنا ہے، اس کے لیے صحابہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو سب سے بہترین طریقے سے سمجھنے والے صحابہ تھے، حدیث کو سمجھنے والے صحابہ تھے، قرآن و حدیث پر صحیح معنی میں عمل کرنے والے صحابہ تھے۔ صحابہ نہ ہوں گے، صحابہ کے بغیر اگر ایک آدمی قرآن و حدیث کو سمجھنے کا یا قرآن و حدیث پر عمل کا صحیح طور پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ صحابہ کے بغیر نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن و حدیث پر قرآن و حدیث کو صحیح معنی میں عمل کر سکتے ہیں۔ آج لوگ دعوے دار تو بہت ہیں، جو دعوے دار تو بہت ہیں، اپنے آپ کو صحیح ہونے کے دعوے کرنے والے بہت ہیں۔ ہم بہت سارے مسالک کے بہت سارے فرقے اسلام میں پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح ہونے کے دعوے کرتے ہیں۔ ہر آدمی قرآن کے دلیلیں دیتا ہے، حدیث کی دلیلیں دیتا ہے، ہر ایک کے پاس قرآن حدیث ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے اختلافات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے پھر بھی اختلاف ہے، حدیث ہے پھر بھی اختلاف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث اسی وقت آپ کو کام دے گا، اسی وقت آپ کو قرآن و حدیث بس صحیح معنی میں عمل کر سکتے ہیں، صحیح معنی میں سمجھ سکتے، جب آپ کے اندر صحابہ کی سمجھ ہو، صحابہ کے طریقہ کار ہو۔ صحابہ کے بغیر نہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، نہ اس پر صحیح معنی میں عمل کر سکتے ہیں۔ صحابہ کے منہج کو طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آج قرآن کی آیتیں ہونے کے باوجود، حدیثیں ہونے کے باوجود لوگ اختلافات میں، فرقے واریت میں، مسلک عصبیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان ایک مسلمان کے کیسا ہونا چاہیے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث جیسا کہ اللہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے انصار کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہا کہ احبهم لا يحبهم الا مؤمن، صحابہ سے محبت کون رکھتا ہے؟ صحابہ سے محبت صرف مومن رکھتا ہے۔ ولا يبغض الا منافق، اس سے بغض نفرت کون رکھتا ہے؟ اس سے بغض نفرت صرف کون رکھتا ہے؟ منافق رکھتا ہے۔ کہا من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله، بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اس سے بغض رکھتا ہے اللہ بغض رکھتا ہے۔ سوچئے صحابہ سے بغض، اللہ سے اللہ اس سے بغض رکھے تو اللہ اس سے بغض رکھے گا، صحابہ سے محبت کرے گا تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اتنی بڑی بات۔ اور اسی طرح اگر صحیح صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدۃ طحاوی میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ولا نفرط فی احد منهم، لیکن محبت کرتے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی محبت میں غلو نہیں کرتے، حد سے بڑھتے نہیں۔ یہ ہوتے میانہ روی، اعتدال، محبت کرتے لیکن محبت میں غلو نہیں۔ جیسے آج بہت سارے مسلم طبقوں میں اولیاء سے محبت، نبی سے محبت کے نام پر ان کو اللہ کے درجے پر پہنچا دیتے، شرک کفر بدعت اور خرافات میں پڑے ہوئے۔ تو امام طحاوی کہتے ہیں ہم صحابہ سے محبت ضرور کرتے ہیں لیکن ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، بیکار کی باتیں اور قول کی باتیں جو من گھڑت باتیں نہیں بتاتے۔ پھر آگے کہتے ہیں ولا نفرط فی احد منهم ولا نتبرأ من احد منهم، ان میں سے کسی سے بیزار نہیں ہوتے، ان میں سے کسی سے دور نہیں ہوتے۔ ونبغض من ابغضهم، جو بھی ان سے بغض رکھتے ہیں، وبغیر الخیر نذکرهم، جو ان کے بارے میں غلط بات کہتا ہے ان سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں۔ ولا نذکرهم الا بخیر، ہم ان کے بارے میں اچھی باتیں کریں، جب بھی صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو اچھی بات کریں گے، غلط بات نہیں کریں گے، وہ غلط یہ باتیں نہیں کریں بلکہ اچھی باتیں کریں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں حبهم دین و ایمان و احسان، ان سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وبغضهم کفر و نفاق و طغیان، ان سے بغض رکھنا، ان سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق اور سرکشی ہے۔ تو لہٰذا اور بہت ساری باتیں اللہ کے خود کے ساتھ اللہ نے کہا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو تم میرے صحابہ پر صحابہ کو گالی گلوچ نہ بکو، گالی مت دو۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، ان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم کھا کے اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ولو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی احد پہاڑ جو دیکھا ہو کتنا بڑا پہاڑ ہے، کہا کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے برابر بھی تم میں سے کوئی قیامت کی صبح تک آنے والے لوگ خرچ کرے، کیا سونا بھی خرچ کرے، ما انفق ما بلغ مد احدهم ولا نصیب، تو صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، لیکن صحابہ ایک مد یا اس سے آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سوچے کتنا بڑا مقام اللہ کے نزدیک صحابہ کا ہے۔ اور اگر الگ الگ فرد الگ صحابہ کے بارے میں بات بتائی جائے،
بہت ساری بات، کتنی باتیں باتیں بتا کر کب نہیں ہوگی. بہت ساری احادیث سے بہت ساری آیتیں ہیں جو صحابہ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اگر سب سے بڑی بات کہی جائے صحابہ ہی تھے جو کاتب وحی کو لکھنے والے، احادیث کو لکھنے والے، جمع کرنے والے، دین کو سیکھنے والے، سکھانے والے، جن کی بدولت آج ہم اور آپ مسلمان ہیں. تو صحابہ کے بارے میں ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے. جیسے کہ شیخ الاسلام میں نے کہا کہ اصول ایمان میں سے ہے، اصول اہل سنت والجماعت اصول بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنی زبان میں صحابہ کے بارے میں غالب غلوظ نہیں لائیں گے اور دل میں ان کے بارے میں بغض نہیں رکھیں گے. تو ایک اہم نقطہ اس مہینے میں جس کو بیان کرنا ضرورت ہے وہ صحابہ کی متعلق تھا، کیونکہ خاص طور اس مہینے میں شیعہ حضرات وغیرہ ایسا ہے جو ان کو گالی تشریح دیتے ہیں، اور افسوس ہے کہ تاریخ میں ان کا بہت بڑا رول ہے. شیعہ حضرات کا ان کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کتنے ایسے اہل سنت والجماعت کے کتنے ایسے دوسرے مسلمان ہیں جو صحابہ کے بارے میں غلط عقیدے کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو ان کے درمیان جو ہونے والی اختلافات کو لے کر ان کے بارے میں کان و تشریح کا شکار ہے یا ان کو برا بھلا کہنے والے کتنے سارے لوگ ہیں. تو یہ چند باتیں جو محرم کے متعلق جو میں نے آپ کا سامنے بیان کی ضروری باتیں تھیں. امید ہے کہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں یہاں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے اور اس میں جو عمل کرنے والی باتیں ہیں، جو سمجھنے والی جو صحیح باتیں ہیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائیں. اللہ نے جو باتیں جو کہنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور وہ شیطان کی طرف سے اللہ رب العالمین اس کو ایسا مجھے اللہ تعالیٰ اپنا معاف کرے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر قائم رکھیں، صحابہ کے منہج پر قائم رکھیں اور قرآن و حدیث اور صحابہ کے منہج سے ہٹنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر لكم ولسائر المسلمين من ذنوبهم